اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگوں کے لیے حکم نازل کیا ہے جو دین کی راہ میں چلتے ہوئے برائی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ پھر آگے ایسے احکام بھی ہیں جو ہمارے گھر کے حوالے سے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ فرمایا زنا کی سزا، یعنی کہ زانی مرد اور زانی عورت اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ یعنی شریعت نے یہ حکم مقرر کر دیا تھا 1400 سال پہلے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے مرد یا عورت میں سے اور وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ فرمایا اگر وہ شادی شدہ ہو تو انہیں رجم کر دیا جائے۔ رجم کہتے ہیں سنسار کو، اور سنسار کہتے ہیں کہ زمین میں کھڈا کھود کے ہاتھ سمیت مٹی کے اندر دبا دینا، یعنی آدھے انسان کو دبا دینا کہ اس کی گردن اور اس کا آدھا جسم نظر آئے اور اس کو پتھر مار کے ہلاک کر دیں۔ یعنی جو شادی شدہ زنا کرے اس کے لیے قرآن نے یہ حکم بیان کیا ہے۔ اگر آج اسلامی یہ تمام قانون ہوتے، بات یہ ہے قانون اس لیے ختم ہوئے کہ ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا۔ اگر سمجھنے والے ہوتے تو یہ تمام قانون پر بھی عمل کیا جا رہا ہوتا۔ اور دیکھیے کیا کمال کی بات آگے کر دی، یہ دل دہلا دینے والی بات ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی ہمارے رشتے ہی بہت برے ہوئے، ہمیں عورت اچھی نہیں ملی، یہ عورت کہتی ہے مجھے مرد اچھا نہیں ملا۔ اس کی وجہ کیا ہے ذرا غور کیجیے۔ زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں۔ یعنی کہ انسان جتنا برا ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کو برائی میسر آئے گی، اس کو ساتھی بھی برائی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان خود تو پیر سر سے لے کر پیر تک گناہ گار ہو اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو اور وہ چاہے مجھے زندگی کا ہر لمحہ اچھا گزر جائے اور ہر شخص میرے سے جس کی ملاقات ہو اچھا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب انسان خود پاک ہوتا ہے تو پاک ملتا ہے، جب انسان خود پاک نہیں ہوتا، گندگی سے بھرا ہوتا ہے تو پھر آگے بھی پاک ساتھی نہیں ملتا، رستے پاک نہیں ہوتے، پھر اور زیادہ رستے جو ہیں مشکل اور دشوار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کا باطن جتنا پاک ہوگا، راستے اس کو جتنے کٹھن نظر آئیں گے اتنے ہی اس کے لیے راستے کو آسان ہوں گے۔ لیکن اگر انسان پاک نہیں، برائیوں کے اندر ہے، تو راستے جتنے بھی آسان ہوں سب کے سب اسے دلدل میں لے کر چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے عظیم گناہ سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ آگے تیسرا حکم ہوا، فرمایا یہ قذف کا حکم ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ یعنی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہے، یہاں شریعت نے 4 گواہوں کے حوالے سے فرمایا کہ 4 گواہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ فرمایا اگر 4 گواہ بھی نہیں ہیں اور اس نے جان بوجھ کر جھوٹا یہ ظلم کیا تھا، تہمت لگائی تھی، تو فرمایا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ غور کیجیے گا، چوتھا حکم لعان کا ہے۔ یہ لعان کیا ہوتا ہے جی؟ اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو، اوپر کیا تھا کسی دوسرے شخص کے لیے تھا، اب گھر کے اندر کی بات ہے۔ فرمایا اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، پھر اس کے بعد ان دونوں میں جدائی کر دی جائے گی۔ یا غور کریں کہ اگر گھر کا فرد ہی یعنی شوہر ہی بیوی پر تہمت لگاتا ہے اور تہمت لگائی ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے، تو میاں بیوی دونوں پر لعنت کریں گے، پھر اس کے بعد ان دونوں میں جدائی کر دی جائے گی۔ 5واں حکم یہ افک کا ہے، یعنی یہ مطلب جھوٹ اور بہتان تھا۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگا دیا۔ یہ بہت بڑا بہتان تھا جو بہت بڑی ہستی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات سورہ نور کی
ان کے واقعے پر نازل کر دی 11 سے 20 تک، اور فرمایا مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت اور عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا۔ سامعین، یہاں پر غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو بھی حکم بیان کیے ہیں اس میں فرمایا عام لوگوں کے لیے، لیکن یہ ہے خاص لوگوں کے لیے کہ فرمایا کسی بھی پاک دامن، یعنی پاک دامن سے مراد کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھرانے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھرانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے ایسے عظیم گھرانے پر آئندہ ایسی حرکت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سخت گرفت کرے گا اور اس کی اسی وقت پکڑ ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے نا، آپس میں ایک دوسرے پر تہمت لگانے پر فرمایا کہ ان میں جدائی ہو جائے گی، ان میں جدائی کر دی جائے، لیکن جو اتنے عظیم گھرانے پر تہمت لگائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی حال میں نہیں چھوڑے گا۔ اب آ جائیے اگلا حکم، یہاں سے جو حکم بیان ہو رہا ہے اس میں میں آپ کی اور زیادہ جو ہے چاہوں گا کہ آپ غور کریں، یہ میرے اور آپ کے گھر کے حوالے سے ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو، اجازت لے کر پھر گھر میں داخل ہو۔ آج تو یہ نا ایک دفعہ بجایا جی گھر میں سے کوئی نہیں آیا، گھس گئے۔ فرمایا کسی کے گھر میں بھی بلا اجازت داخل ہونے کی شریعت نے منع دی، فرماتی ہے کہ کوئی بھی بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے گھر بھی جائیں گے اجازت لیں گے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اتنا عام حکم ہے یہ کہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اجازت لے کر کسی کے گھر میں داخل ہو۔ اگلا حکم ہوتا ہے 7واں حکم، فرمایا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے فرمایا ہے، ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والا فرمایا ہے، یعنی ایمان والے کے اندر یہ دو چیزیں نہیں پائی جاتی، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر غیر محرم کو نہیں دیکھتا، اور فرمایا نہ ہی وہ شرمگاہ کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے روک دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا پہلی اپنی زبان اور دوسری اپنی شرمگاہ۔ فرمایا جب تم ان دو چیزوں کی ضمانت دو گے تو آقا نے سیدھی سیدھی بشارت دے دی کہ وہ شخص جنت میں جائے گا۔ یعنی کہ ہمیں 7واں حکم یہ فرمایا گیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر یہاں پر یہ بھی سمجھایا گیا کہ عورتوں کو اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے سسر، اپنی حقیقی بیٹیوں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں اور لونڈیوں اور ان طفیلی مردوں، یعنی کہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں جن کے اندر یہ حفظ جو ہے مر جاتی ہے، ان کے سوا سب کے لیے پردہ ہے۔ عورت باقی ان سب سے پردہ کرے گی۔ دوبارہ سن لیجیے، فرمایا عورت اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے سسر، اپنے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، عورتیں اور لونڈیاں پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھیں، اور طفیلی مرد جو عورتوں کی طرف توجہ نہیں رکھتے، اور اسی طرح ان بچوں کے سامنے جو خواتین کے پردے کی باتوں سے ناواقف ہوں، اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی پر بھی اپنی زینت عورت ظاہر نہیں کر سکتی، یعنی اپنے آپ کو باقی سب سے عورت چھپا کر رکھے گی۔ یہ بھی یہاں پر بیان ہوا۔ 8واں حکم بیان ہوتا ہے جی، فرمایا گیا ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں ان کا فوراً نکاح کیا جائے۔ پہلے ہوا کرتے تھے سب غلام تو، لیکن اب آزاد ہیں، یعنی جو شخص، جو لڑکا حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے، یعنی حقوق العباد میں بیوی بچوں کے حقوق مکمل طور پر ادا کر سکتا ہے، وہ نکاح کرے گا۔ یہ اسلام نے لازم قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے
کوئی بھی شخص زنا کی طرف نہیں جائے، ہر شخص حلال طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کوئی بھی حرام کی طرف نہ جائے۔ اور اسلام نے اسی لیے اس بات کی ترغیب دی، اگر بندہ حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی، آج جو ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں، ہم مال و دولت دیکھتے ہوئے بچے کی شادی کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے فرمایا اس کو حقوق زوجیت آنے چاہیے، یہ نہ ہو شادی کے بعد وہ کہے بھائی میں کمانے نہیں جا رہا، تو بیوی کو بچوں کو سنبھال، تو دیکھ میں تو نہیں کھلا رہا، میں تو نہیں پلا رہا۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ بیوی بچوں کے حقوق مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے کرے گا، یہاں پر یہ فرمایا۔ اور جب اس کے اندر یہ قابلیت پیدا ہو جائے کہ وہ زوجیت کے یہ تمام حقوق پورے کر سکتا ہے تو اب اس کی شادی کر دی جائے، اب اس کا نکاح کر دیا جائے۔ لہٰذا یہاں پر یہ بھی ہمیں سکھایا گیا کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں، پھر ان کو اس رشتے میں باندھیں۔ آگے نواں حکم بیان ہوتا ہے، فرمایا نواں حکم لانڈی اور غلاموں کے بارے میں ہے۔ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے سے پہلے جنگی قیدیوں کو لانڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا، اور اس لوارث اور بے سہارا طبقے پر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس رواج میں انقلابی اصلاحات کی اور ان پر ظلم کا دروازہ قطعی طور پر بند کر دیا۔ یہ ذرا غور طلب بات ہے، آج غلاموں کا زمانہ نہیں ہے کہ غلام اور لانڈی کا حوالے سے آپ نے سمجھ لیا کہ پہلے جب جنگیں ہوتی تھی تو جو قیدی پکڑے جاتے تھے، مرد پکڑے جاتے تھے، ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور جو عورتیں پکڑی جاتی تھیں ان کو لانڈی بنا لیا جاتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے بین الاقوامی طور پر، لیکن اب یہاں پر ایک چیز ضرور سکھائی قرآن نے کہ کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ آپ کے نیچے آپ کے تحت جتنے لوگ بھی ہیں آپ ان پر ظلم نہیں کر سکتے۔ قرآن نے یہ واضح طور پر دروازہ بند کر دیا، اگرچہ وہ آپ کے ملازم ہیں، آپ ان کو چند پیسے دیتے ہیں، لیکن آپ ان پر ظلم نہیں کر سکتے، آپ ان سے وہ کام نہیں لے سکتے جس کا ان کے ساتھ آپ کا معاہدہ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن نے منع کر دی اور اس پر سختی فرمائی ہے۔ آگے پر جو 10واں حکم ہے وہ حرام ذریعہ معاش ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی بھی حرام کے ذریعے سے اپنے معاش کو پورا نہیں کرے گا، کوئی بھی حرام کے ذریعے سے یہ اپنا گھر چلانے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں حکم میں یہ بھی منع فرما دیا کہ حرام طریقے سے اپنے گھر کو جو چلائے گا وہ آگ کے ایندھن کو جمع کر رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو 11واں حکم سورہ نور بیان کرتی ہے، اور وہ 11واں حکم بھی بڑا خوبصورت ہے، ہمارے گھر کی بات ہے۔ فرمایا چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ یعنی کہ ہمارے بچوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے کمرے کے اندر اجازت کے بغیر داخل ہو جائیں، یہ قرآن نے سکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان تینوں اوقات میں عام طور پر عمومی لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے، یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور آج ہم قرآن سے دور جائیں، ان قرآن کی محفلوں میں نہ سب بیٹھیں تو بتائیے کہ ہم نے کیا کیا کھو دیا، ہم کہاں تک پہنچ گئے۔ 14واں حکم بیان ہوتا ہے سورہ نور میں، وہ یہ کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع لے کر آئیں۔ یعنی پہلے تو ان بچوں کے حوالے سے تھا جو گھر کے اندر ہیں، اب ان بچوں کے حوالے سے ہے جو بالغ ہو چکے ہیں اور گھر سے باہر ہیں۔ جیسے کسی کام سے نکلے، اب گھر کھلا تھا، سیدھا گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اب گھر کے اندر آئیں گے تو اجازت لے کر آئیں گے، یا پھر کوئی ایسی حرکت کریں گے جس سے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے صاحبزادے آ چکے ہیں۔ یہ دیکھیے قرآن سکھا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کھانس دے یا پاؤں کی حرکت کر دے، دروازہ کھلا ہے تو ورنہ تو دروازہ بجا کر آئے۔ 13واں حکم ہوتا ہے
ان عورتوں کے بارے میں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں کہ وہ اگر پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گزشتہ 10 احکام کے ساتھ یہ ملا کر کل 13 ہو گئے، یعنی کہ یہ 13 حکم بھی اگر آپ اس میں غور کریں تو ان بوڑھی عورتوں کے حوالے سے ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، کہ محتاج ہو جاتی ہیں، اب ان کا چارہ ہے ہی نہیں۔ بیٹے آئیں گے تو ماں کو اٹھا کے واش روم کی طرف لے کر جائیں گے، بیٹے آئیں گے تو سارے معاملات کریں گے، تو فرمایا اب ان کے لیے پردے کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کیونکہ وہ خود اس عمر کو پہنچ چکی ہیں۔ تو یہ 13 حکم ہو گئے، آگے 14واں حکم ہوتا ہے، اور 14واں ادب یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ بھی قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ 15واں حکم ہوتا ہے، فرمایا جب تم کسی اجتماعی مشورے وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھو تو بغیر اجازت کے کھڑے ہونے کی تمہیں، یعنی فرمایا بغیر اجازت کے تم کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ بھی قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ اگر ہم کسی مجلس میں ہیں، وہ دینی مجلس ہے، وہ اسلامی مجلس ہے، وہ قرآن و حدیث کی مجلس ہے، وہ بزرگان دین کی مجلس ہے، تو وہاں سے بغیر اجازت کھڑا ہونے کی جو ہے ہمیں منادی کی گئی ہے۔ آگے 16واں حکم ہے، 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارنا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اگر تم نے ایسے پکارا تو تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اب یہ ساری باتیں بتانے کے بعد آخری حکم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا ہے کہ تم نے گھر بھی سیکھ لیا، تم نے معاشرے کا ہر ایک ادب سیکھ لیا، اب ان کا ادب سیکھو جن سے تمہیں یہ سب کچھ ملا۔ اگر تم نے ان کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی گستاخی کر دی تو تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، اور اس سے بڑی سزا یہ ہے کہ تمہیں معافی کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ تو فرمایا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کتنا زیادہ ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کتنی زیادہ رکھنی ہے، یہ آخری حکم ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے ہر قدم جو ہے انتہائی سمجھ کر رکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دربار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ذرہ سی کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو جائے کہ جس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال تباہ و برباد فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تمام احکام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آگے چلتے ہیں تو سورہ فرقان ہے۔ قرآن کے بعد صاحب قرآن یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بھی تذکرہ پایا جاتا ہے، یعنی سورہ فرقان کا آغاز قرآن کی تعریف سے کیا گیا اور پھر بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی، اور اس میں ایک عظیم آیت یوں آئی کہ فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ بروز حشر کچھ لوگ اٹھیں گے اور اپنی انگلیوں کو دانتوں میں چبائیں گے اور کہیں گے کاش ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہ چھوڑ دیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی بات کو یہ سورہ فرقان کر رہی ہے کہ بروز حشر لوگ اٹھ کر اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ کاش ہم نے حضور علیہ السلام کی اتباع میں اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ گزار ہوتا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور بروز حشر یہ الفاظ اختیار کریں گے، فرمائیں گے اے اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جی آج تو میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو صبح شام ہم لے کر کچھ ایک نہ ایک پارہ پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ اختیار کریں گے اے باری تعالیٰ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ علماء کرام سمجھاتے ہیں کہ اس کی صورت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت نے قرآن میں غور و تدبر چھوڑ دیا تھا۔ میری امت قرآن تو پڑھتی تھی لیکن اس کے اندر جو زندگی کے معاملات بیان کیے گئے ہیں، تنازعات سے روکا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو میری امت نے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا میری امت نے اپنی قلبی امراض کو قرآن سے شفا حاصل کرنا چھوڑ دیا تھا کہ اپنے قلبی امراض میں وہ قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتے تھے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
بروز حشر اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رکھیں گے جو آج ہمارا حال ہے دوستو۔ آج ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم سوچیں کہ کون سا ایسا معاملہ ہے جس معاملے کو ہم قرآن سے حل کرتے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی کے مسائل قرآن سے دیکھ کر چل رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی مہلک بیماریوں کو قرآن سے حل کرتے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے معاشرے میں کامیابی کی طرف قرآن کے ذریعے بڑھ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکایت فرما رہے ہیں کہیں اس میں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے اپنے مسائل حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ پیچھے ہم نے مومنین کی صفات پڑھی، پیچھے ہم نے جنت الفردوس میں جانے والے مومنین کی صفات بھی پڑھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے ہیں، یعنی عباد الرحمن ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لوگوں کو اپنے لیے خاص کر دیا ہے، مومنین میں سے بھی چند لوگوں کو اپنے لیے خاص کیا ہے، اور فرمایا یہ 13 صفات ہیں ہم لوگوں کی۔ آگے 13 صفات مکمل بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی صفت جو اللہ کے محبوب ہیں یعنی عباد الرحمن ہیں، ان میں پہلی صفت آتی ہے تواضع کرنے والے کو، ہر وقت جھکاؤ جن کے اندر ہوتا ہے۔ فرمایا وہ پہلی صفت ہے جو اللہ کے خاص کر دیتی ہے، بندے کو اللہ کے قرب میں لے آتی ہے۔ دوسری فرمایا جاہلوں سے اعراض کرنا، یعنی جو نیک ہوتا ہے وہ جاہلوں سے اعراض کرتا ہے۔ جاہل کا نام کیا ہے؟ ہمیشہ ہنسنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا، ہر کسی کو دیکھ کر ہنسنا، دوسرے یعنی کہ سمجھداری والی چیزیں جس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں، تو فرمایا وہ بیوقوف ہے اور اس سے اعراض کیا جائے۔ تو یہ دوسری صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی قرب کر لے جاتی ہے۔ فرمایا تیسری صفت راتوں کی نماز و عبادت، یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کہلاتے ہیں۔ چوتھی صفت فرمایا جہنم کے عذاب سے خوف، کہ یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کے قرب تک لے جاتی ہے۔ پانچویں صفت بیان ہوئی خرچ کرنے میں اعتدال، جو خرچ کرنے میں اعتدال کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف یہ صفت لے جاتی ہے۔ چھٹی صفت بیان ہوئی کہ فضول خرچی سے بچتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، کہ فضول بھی خرچ نہیں کرتے اور نہ ہی بخیل بنتے ہیں کہ خرچ ہی نہیں کر رہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب تک صفت لے جاتی ہے۔ شرک سے مکمل اجتناب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب تک لے جاتی ہے۔ آٹھویں صفت بیان ہوئی قتل ناحق سے بچ کر رہنا، یعنی ناحق قتل وہ نہیں کرتے۔ نویں صفت بیان ہوئی زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ آگے 10ویں صفت بیان ہوئی جھوٹی گواہی سے احتراز کرنا۔ 11ویں صفت بیان ہوئی گانے بجانے اور برائی کی مجلس سے بچتے رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب والے بندے ہوتے ہیں جو گانے بجانے اور اس طرح کی مجالس سے دور رہتے ہیں۔ اور اگلی صفت بیان ہوئی 12ویں، فرمایا اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا، یعنی اگر آپ اللہ کی کتاب سن کر متاثر نہیں ہو رہے اور اس سے فائدہ اٹھا نہیں رہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ اور آخری صفت یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا، اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہدی بنا دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نیک ساتھی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ایسی صفت مانگتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ رکھے۔ تو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ 13 صفات پیدا فرمائے اور ہمیں اپنا خاص الخاص بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ عباد الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا عباد الرحمن بندہ بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ جو عباد الرحمن والی صفات ہیں اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو صرف ایک طرفہ بات نہیں ہے
کہ جو حقوق اللہ کو ادا کر لے اور حقوق العباد کو چھوڑ دے تو وہ بچ جائے گا. نہیں، فرمایا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بنتا ہے. لہٰذا پتہ یہ چلا کہ آج اگر ہم حقوق اللہ میں بھی آگے ہوں گے اور حقوق العباد میں بھی آگے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو جلدی حاصل کر لیں گے. اور جو شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو نہیں حاصل کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست کو ہماری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور جو کچھ ہم نے سماعت کیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ یہ ختم قرآن کی محفل کا آغاز ہو جاتا ہے. تلاوت قرآن کے لیے تشریف لائیں گے حافظ عبد الرافع.